اعزاز سید صاحب، یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کی چھیڑ بن گئی ہے 18ویں ترمیم جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ بنائی جا رہی ہے کسی ڈیزائن کے مطابق؟ کیا اس مرحلے کے اوپر یہ ایشو کرنا واقعی میں سیاست ہے؟ دیکھیے لینا، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ترمیم کون ریپیل کرنا چاہتا تھا، اور اس ترمیم سے کن کن عناصر کو یا کن کن پاور کاریڈورز کو شاید پرابلم تھی، اور وہ اس ترمیم کے درپے تھے شروع دن سے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا. لیکن اب تو ڈائنامکس ہی بدل چکی ہیں. اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور، اب تو وہ والی فضا بن چکی ہوئی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. لیکن دو باتیں میں ضرور کروں گا. آج جب ہم یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان ڈسکس کر رہے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ وہ ایوان میں صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک خطاب کرتے ہیں، اور گل پلازا کے حوالے سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اتنے اتنے پیسے ہم دیں گے. اور آج ہی کے دن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اعلان کر رہی ہیں کہ وہ فروری کے پہلے ویک میں پنجاب کے اندر اور بالخصوص لاہور کے اندر بسنت منانے کا اعلان کر رہی ہیں. سرکاری طور پر پلان کیا انہوں نے، گاڑیاں چلا رہی ہیں فری رائیڈ کے لیے، رکشے چلا رہے ہیں. پھر جو دھاتی تار جو ہے اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے اقدامات بتائے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم پنجاب کا جو پرانا کلچر ہے اس کو واپس لے کے آ رہے ہیں. اور پنجاب میں آپ جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہو رہی ہیں. میں ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی کو بڑا پسند کرتا ہوں فرینکلی. جو پارلیمانی ان کی خدمات ہیں، میں اس کو بڑی دل سے عزت کرتا ہوں. 18ویں جو ترمیم ہے یہ وہ والی ترمیم ہے جس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوئی ہے، جس پر پورا پارلیمانی پروسیس جو ہے اس کو پراپرلی فالو کیا گیا ہے، تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے. یہاں پر جو ایک منٹ میں آئینی ترمیم پیش ہوتی ہے اور دوسرے منٹ میں پاس ہو جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تو بات نہیں کرتا کوئی. لیکن جس آئینی ترمیم کے اوپر سارے دماغ ملے، قومی میڈیا میں بحثیں ہوئیں، سوسائٹی نے بحث کی، پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس ترمیم کو لایا گیا، اسے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ختم کر دیں. ان کا احترام ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن کیوں؟ پھر دوسری ایک اور بات بتائیے، مصطفیٰ کمال صاحب کیا ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب بظاہر تو ایم کیو ایم کے ایک رہنما ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. کسی قومی معاملے میں، کسی قومی پالیسی سازی میں ہمیں خالد مقبول صدیقی صاحب نظر نہیں آتے. ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ہیڈ لیس ہو چکی ہے. یہ میرے خیالات ہیں، جو میں ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں، مجھے چیلنج کر لیں، میں حاضر ہوں اس بات کا جواب دینے کے لیے. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ آگے آ کے لیڈ لے رہے ہیں. یعنی کہ ایم کیو ایم کے اس وقت ڈیفیکٹو سربراہ جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب بن چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ان کی ہوئی بات کے اوپر نیشنل میڈیا جو ہے اس کے اوپر بحث کر رہا ہے. سر پہلے تو ایک سیکنڈ معذرت سر، شاید وہ وفاقی وزیر ایم کیو ایم کی طرف سے اس لیے بھی 2 دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر فاروق ستار صاحب نے بھی بات کی. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر اس حقیقت کو کیا آپ، میں، مظہر صاحب ہمارے سینئر ہیں، کراچی کا بہت اچھا، میرے خیال میں ہمارے پورے پینل میں جتنا اچھا مظہر عباس صاحب جانتے ہیں شاید ہی کراچی کو کوئی جانتا ہو. اور مجھے کریکٹ کریے، میں تو کراچی کا ایک وزٹر ہوں، مجھے تو کراچی سے ویسے پیار ہے، باقی جو اضلاع ہیں ان سے بھی بڑا پیار ہے. میں وہاں پر جب جاتا ہوں وہاں پر کرپشن، نیپوٹزم، انکمپیٹنس، یہ ساری چیزیں مجھے وہاں پر واضح نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جسے میں ذاتی طور پہ بڑا پسند کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں کتنے سال، کم و بیش 18 سالوں سے وہاں پر اقتدار میں ہے. وہ زیادہ ٹائم ہوگا، میں کم بتا رہا ہوں. 2008 سے اگر گننا شروع کریں تو آپ دیکھ لیں، اگر اتنے سالوں کے بعد بھی ایک پلازا میں آگ لگتی ہے اور اس کی آڈٹ رپورٹ آپ 2 سال بعد حکومت کے پاس آتی ہے، تو میرے خیال میں بہت بڑے بڑے سوال ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو پراپرلی سنبھال نہیں پا رہی، سوری ٹو سے. اور یہ بڑے بڑے سوالات ہیں ان کے اوپر، جس کی وجہ سے
باقی لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے. اور ایم کیو ایم تو کہتی یہ ہے, ایم کیو ایم کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کراچی ان کا ہے, اور ہم ٹریڈیشنلی دیکھتے آئے ہیں کہ کراچی کے اندر جو پولیٹیکل بیٹل ہوتی تھی وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ہوتی تھی. صحیح ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ایشوز کو پیپلز پارٹی کو خود بھی دیکھنا چاہیے, اور جب تک وہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر کے با اختیار بندوں کو نہیں امپاور کریں گے, امپاور کریں گے اور دوسرے پیسے. یہ سب آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. مرزا عباس صاحب سے کنکلوڈ کرنا چاہتی ہوں. مرزا صاحب, سب سے اہم یہ سوال ہے سر, کراچی کے مسائل کا حل کیسے نکلے سر؟ کیا سسٹم آپ کے خیال میں بہتر ہے؟ لوکل باڈیز میں بھی اب انہی کی نمائندگی ہے پیپلز پارٹی کی. ڈو یو فیل یہ پارٹی ڈیلیور کر سکتی ہے, اس کو مزید چانس ملنا چاہیے یا نہیں, یا کچھ اور آپ سیٹ اپ؟ دیکھیں بہت آسان, اگر حل اتنا مشکل نہیں ہے ویسے, حالانکہ میری تو کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اٹس ان گورنیبل, ان مینیجبل. اس کے اپنی ریزنز ہیں, کیونکہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو جس طرح مینیج کرنا چاہیے اس طرح بالکل بھی مینیج نہیں ہو رہا. دیکھیے آپ کراچی کی سڑکیں, ابھی آج ہی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں 21 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں, کہ اور میئر کراچی نے کوئی 400 کے قریب سڑکوں کی پوائنٹ آؤٹ کی ہے. کیا میئر یہ یقین دلائیں گے کہ یہ 400 سڑکیں کتنے عرصے میں بنیں گی, اور ان سڑکوں کی یہ سڑکیں اپنی جگہ کتنے سال کھڑی رہیں گی؟ اس لیے کہ یہاں کے الیکٹرک, واٹر بورڈ, سوئی سدرن گیس, یہاں سڑک بنتی ہے اور سال بھر میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں اچھی سڑکیں بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں اچھے آپ دیکھیں نا سر, میرا خیال ہے اب اتنے سالوں بعد ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر ہی لیا ہے, لیکن دیکھیں بہت سیدھی سی, میں علینا بہت سمپل سی چیز ہے. اگر ایک پارٹی لوکل باڈیز میں ڈیوالو نہیں کر رہی ہے پاور, بار بار ہم نے ان کو موقع دے کے دیکھا, تو پھر ہم جب اس ڈیبیٹ کی طرف جاتے ہیں, یا ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے کہ اس کو ایک الگ سے یونٹ بنا دیا جائے ایڈمنسٹریٹو, تو پھر کراچی میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا مصطفیٰ کمال صاحب, کیوں فلو ہے کراچی میں میئر کی پاور 34% پاپولیشن پہ ہے, باقی کس کی ہے؟ وہ کیا صوبائی حکومت کے انڈر آتے ہیں؟ اس کو کون لک آفٹر؟ تو ہمارے یہاں ہم چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک میئر کے انڈر پورا شہر ہونا چاہیے. اچھا, کیا آپ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے, مختلف بورڈز ہیں ان کو یونیفائی کر کے ایک سسٹم کے تحت لایا جائے, ایک سسٹم کے تحت لایا جائے, ایک یونیفائیڈ پالیسی بنائی جائے, چاہے وہ ڈرینیج کی ہو, چاہے وہ پانی کی لائنوں کی ہو, چاہے صاف پانی کی ہو. پروجیکٹ اگر آپ ڈیسائیڈ کریں 3 سال کا, تو وہ 10 سال میں پروجیکٹ نہ بنے, 3 سال میں کمپلیٹ ہو. ایشورنس دی جائے کہ یعنی آپ کی بات سے میں سمجھی ہوں, اس کے لیے جو ترمیم ایکچولی چاہیے وہ صوبائی اچھا چلیں, ترمیم تو آپ کرتے رہیں گے نا, صوبائی لیول پہ پھر ترمیم ہوگی نا اس کے لیے. علینا ترمیم تو آپ کرتے رہیں گے. اصل چیز یہ کہ اس وقت جو فائر بریگیڈ اسٹیشنز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم 50 کے قریب تو فائر بریگیڈ, تو آپ پاپولیشنز کا اندازہ کریں نا آپ. سر وہ تو پھر ایک ایک کر کے ہم جو مسئلہ کھولتے جائیں گے وہ پینڈوراز باکس ہے, نکلتا آئے گا, کتنے مسئلوں کے بارے میں بات کریں گے.